بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے کے دوران ایک اعلان فرمایا، حکم صادر فرمایا کہ مہر جو شادی میں ہوتا ہے، فرمایا مہر میں لوگ بڑی بڑی رقمیں مقرر کرنے لگے ہیں۔ اس وقت تو جوش و خروش میں مقرر کر دی، بعد میں جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہ کیا جائے۔ چاندی کا سکہ 3.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کر دیا۔ جمعہ پڑھ کر فارغ ہوئے، باہر نکلے، عورتیں بھی آئی ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق ایک قریشی خاتون نے دروازے پر روک لیا، امیر المومنین آپ نے مہر کی رقم پر پابندی لگا دی ہے؟ فرمایا ہاں لگا دی ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی عورت کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہ دیا جائے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ اس عورت نے کہا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک عورت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ٹوک رہی ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا خدا کی بندی، قرآن میں یہ مسئلہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہے، میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا قرآن کریم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ ترجمہ: قرآن کریم نے خاوند سے بیوی کو ملنے والی رقم مہر کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو قنطار برابر دولت بھی دی ہے تو دینے کے بعد اب واپس نہ مانگنا شروع کر دو۔ جو دے دیا بس دے دیا۔ قنطار کا لفظ ہے، قنطار ڈھیر کو کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیروں دولت دے دی ہے تو فلا تاخذوا، اب واپس نہ مانگنا شروع کر دو، اب یہ اس کی ملکیت ہو گئی ہے۔ کہنے لگی امیر المومنین قرآن کریم تو ہمیں خاوندوں سے ڈھیروں دلواتا ہے، آپ کہتے ہیں 400 درہم سے زیادہ مت دو۔ اس عورت کا استدلال دیکھیں۔ واپس گئے، مسجد نبوی میں جا کر منبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلایا، بات سنو، میں نے ابھی اعلان کیا تھا تمہارے سامنے کہ 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے۔ مجھے مسجد کے دروازے پر ایک قریشی خاتون نے روکا ہے، اس نے مجھے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا ہے۔ خدا کی قسم اس آیت کی طرف میرا دھیان پہلے نہیں تھا، اس نے توجہ دلائی ہے، وہ ٹھیک کہتی ہے، میرا اعلان غلط تھا، میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں۔ ایک جملہ پھر ہنستے ہنستے دل لگی کے انداز میں فرمایا کہ اب تو مدینہ کی عورتیں عمر سے بھی زیادہ قرآن جاننے لگی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عورت کی رائے کا معیار کیا ہے، عورت کے علم کا معیار کیا ہے، عورت کا علم اچھے زمانوں میں کیا معیار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے امیر المومنین کو راستے میں روک کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ہاں شرط ہے کہ دلیل پاس ہو۔ اگر اس کے پاس دلیل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے امیر المومنین کو راستے میں روک کر اپنا حکم واپس لینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کی رائے کا اس حد تک احترام کیا ہے۔ محمد بن معین غفاری فرماتے ہیں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی امیر المومنین میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران کہ خاتون کیا کہنے آئی ہیں۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر کعب رحمت اللہ بولے اے امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ کیسے شکایت کی امیر المومنین؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔
حضرت قعب رضی اللہ عنہ نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات ضرور گزارا کرو۔ خیر، وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد ایک رات بیوی کا حق ہے، اس کے ساتھ گزارو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد ایک دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہیں۔ خاوند اور بیوی کے لیے شب زفاف میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جمع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔ فتح الباری۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہ تو عادی حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔